نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا، وہ آئے، آپ اسلام نے سخت غصے میں آپ نے ڈانٹ پلائی، تم تو اپنے بھائی کو قتل ہی کرنے والے تھے، اس کو تو مار ہی دینے والے تھے، تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو تم برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہتے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین کیوں نہیں کہتے؟ اللہم بارک لہو کیوں نہیں کہتے؟ اللہم زد فزد، یعنی اس طرح کی دیگر دعائیں، یعنی برکت کی دعا کر دی جائے تو پھر نظر کے اثرات نہیں ہوتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں فإن العین حق، نظر بد جو ہے وہ یہ برحق ہے، لگتی ہے، تستنزل الفارس عن فرسہ، یہ گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی۔ کیا مطلب؟ ایک گھڑ سوار جا رہا ہے، اچھا بھلا جا رہا ہے، کسی دیکھنے والے نے اس کو دیکھا اور رشک کر اٹھا، تعجب کر اٹھا، کیا گھوڑا ہے اس کا، کیا یہ گھڑ سوار ہے، کتنا اچھا نوجوان ہے، کیا صحت مند انسان ہے، تو اگلے ہی لمحے آگے جا کے دیکھیے گا وہ گرا ہوگا نیچے، اتنی جلدی یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن اگلی بات سنیے گا جو رہنمائی آپ کے لیے اور میرے لیے، کہ نظر دو وجہ سے لگتی ہے۔ نمبر ایک، اپنے کسی پیارے کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے، آپ کو نظر اپنی بھی لگ سکتی ہے، آپ کی نظر آپ کے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ کوئی شخص محبت سے دیکھے، پیار سے دیکھے اور اس کے دل میں ایک خوشی پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تعجب اور رشک پیدا ہو تو اس پر بھی نظر لگتی ہے۔ جیسے مسند احمد کی حدیث ہے، صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حوض کے اندر نہا رہے تھے، ایک پول بنا ہوا، حوض بنا ہوا، اس کے اندر نہا رہے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پاس ہی تھے، ان کی نگاہ پڑی ان کے جسم پر۔ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت انسان تھے، تو صحابی عامر بن ربیعہ کی جب نظر پڑی تو ان کی زبان پہ یہ کلمات آئے، ما رأیت کالیوم ولا جلد مخبأ، میں نے آج تک اس قدر خوبصورت انسان نہیں دیکھا، میں نے آج تک اس قدر خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا، بلکہ ان کے الفاظ کچھ اور بھی تھے، کہا ولا جلد مخبأۃ، اتنی تو کنواری دوشیزہ نہیں ہوتی جتنا یہ خوبصورت ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی کلمات انہوں نے بولے۔ راوی روایت کرتے ہیں مسند احمد کی حدیث، اگلے ہی لمحے یعنی چند لمحے گزرے تھے کہ سہل بن حنیف وہاں پانی میں گر گئے اور بے ہوش ہو گئے اور سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ سہل تو اپنا سر بھی نہیں اٹھا رہے، یعنی گر پڑے، پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہوا، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے جلدی میں، اور آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے سمیٹے اور آپ پانی میں داخل ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا آپ نے پڑھی، اللہم اذہب عنہ حرہا، یا اللہ یہ نظر کی حرارت و تپش ان سے دور کر دے، وبردہا ووصبہا، اور اس کی ٹھنڈک کو بھی اور اس کی تھکاوٹ کو بھی ان سے دور کر دے۔ اتنی دیر تھی تو ان کو تھوڑا سا ہوش آیا، یہ دعا پڑھنے کی دیر تھی، اور انہوں نے سر اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے لوگوں سے پوچھا واقعہ کیا ہوا تھا، معاملہ کیا تھا، هل تتہمون احدا، تم کس پر الزام لگاتے ہو، کس کی نظر لگی ہوگی؟ تو لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا، وہ آئے، آپ اسلام نے سخت غصے میں آپ نے ڈانٹ پلائی، آپ نے کہا الا ما یقتل احدکم اخاہ، تم تو اپنے بھائی کو قتل ہی کرنے والے تھے، اس کو تو مار ہی دینے والے تھے، هلا اذا رأیت ما یعجبک برکت، تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو تم برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہتے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین کیوں نہیں کہتے؟ اللہم بارک لہو کیوں نہیں کہتے؟ اللہم زد فزد، یعنی اس طرح کی دیگر دعائیں، یعنی برکت کی دعا کر دی جائے تو پھر نظر کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا پہلے نمبر پر کہ جو محبت کرنے والا شخص ہے، اپنا شخص ہے، پیارا ہے، اس کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حاسد کی نظر ضرور لگتی ہے، جو شخص حسد کرنے والا ہے، جو جیلس ہو رہا ہے، جل رہا ہے، اس کی نظر ضرور لگتی ہے۔ یاد رکھیے گا جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کی شر سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حسد کرنے والے کی شر کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا کر لے گا؟ جل رہا ایک بندہ بیٹھا، جیلسی ہو اس کو ہو رہی ہے تو کیا آپ کا نقصان کر، نہیں، اس کی نظر کا اثر آپ پر ہوگا۔ حسد کے شر سے مطلب حاسد کی نظر کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک شخص کسی کو دیکھ کے
اس کے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، جیلسی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک حرارت و تپش ہے، اور اس کی تپش جو ہے وہ پھر نظروں کے ذریعے سے اس پر جا کے دوسرے پہ جا اٹیک ہوتی ہے، دوسرے پہ جا کے لگتی ہے.